بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 نومبر ہفتے کے دن دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں، تحریک انصاف کی تیاریاں کیا مکمل ہیں؟ کیا لوگ نکلیں گے نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اس احتجاج سے خان کی رہائی ممکن ہوگی یا نہیں؟ یہ احتجاج کتنا عرصہ جاری رہے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کا استعفیٰ تیار ہونے کی خبریں بھی ہیں۔ خوف کی جو فضا اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر چھائی ہوئی ہے، شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں۔ اڈیالہ کی چابیاں عوام کے ہاتھ میں عدالت نے دے دی۔ رہائی کا فیصلہ خان کی محفوظ کیا، عوامی طاقت دیکھ کر فیصلہ سنایا جائے گا۔ تحریک انصاف کا منصوبہ کامیاب، جنگی حکمت عملی، ٹروجن ہارس، یہ گھوڑے کی کہانی جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بالکل یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ چین کی بالکل آخری وقت میں پاکستان کو وارننگ بھی جاری ہوئی، 12 بجے انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا، لاہور کنٹینروں کی دیواریں بنانے کا، جاتی عمرہ سیل کرنے کا، مری کے راستے کھودنے کا، اسلام آباد کنٹینروں پر سبز رنگ کے پردے ڈالنے کا، نواز شریف کو محصور کرنے کا، اور یہ سرکاری وفد پہ بھی وہاں بارہ چنار میں جو حملہ بھی ہوا ہے، ہیلی کاپٹر پر فائرنگ، ان تمام باتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن جو تازہ ترین خبر ہے وہ عمران خان کے 9 مئی کے کیسز میں فیصلہ محفوظ کیا گیا، 8 کیسز کا۔ اور یہ فیصلہ اس لیے محفوظ کیا گیا کہ اگر عوام نکل آئی تو خان کو رہا کر دیں گے، نہ نکلی تو کیس چلتے رہیں گے۔ فیصلہ حالات کے حساب سے ہوگا۔ 2 کاپیاں جو ہمیشہ تیار کی جاتی ہے، ایک خان کی رہائی کی، ایک اس کو ظاہر ہے مزید آگے ٹالنے کی۔ تو یہ چابیاں اڈیالہ کی حقیقی معنوں میں عوام کے ہاتھ میں، جتنی جلدی آپ لوگ نکلیں گے، جتنے زیادہ آپ نکلیں گے، یہ طے ہو جائے گا۔ یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب احتجاج کا معاملہ، آئین اور قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق، یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں قرآن کی آیت سے، سورہ توبہ سے، آیت نمبر 41 سے۔ ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ایک تو دین کی تبلیغ ہے، دوسرا سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے کہ جو ظالم حکمران کے ظلم کو روکنا اور برائی سے روکنا، یہ اسلام کے دائرے میں حدیث مبارکہ ہے اس پہ کہ جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے وہ افضل ترین کام ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 42 میں بھی سورہ عمران کی وہ اللہ کہتا ہے کہ ناحق زیادتی کرنے والوں کی دردناک عذاب ہے۔ ظلم کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونے کا اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 9 سال کے بچوں سے لے کر 100 سال کے بزرگوں تک، خواتین سے لے کے معذوروں تک، ہر وہ شخص جیسے جنگ میں بھی امان دی جاتی ہے، اور وہ ہر مہینہ جس میں جنگ سے منع کرنے کا اعلان، وہ سب کچھ پاکستان کی قوم پر ہو چکا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں اس لیے بتا رہا تھا، بہت سے لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ہر دور کے لیے آیا ہوا ہے، یہ اس دور کے لیے نہیں ہے صرف۔ تو اس بات پہ آپ یقین کریں، یہ جو آپ کی گرفتاریاں ہیں، یہ جو مظالم ہیں، یہ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں رکھے گا۔ یہ اس احتجاج سے اب فرق کیا پڑے گا؟ میرے خیال میں دیکھیں، طویل احتجاج کا معاملہ تحریک انصاف کے حق میں جائے گا۔ اب جو احتجاج کا معاملہ ہے وہ طویل ہوتا جائے گا۔ اس سے دیکھیں، ایک تو بہت بڑا معاشی دباؤ، کیونکہ کاروبار بند ہیں، معیشت بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ جو اضافی سیکیورٹی لگا رہے ہیں، اس کے انتظامات، جو خرچہ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب پھر پوری دنیا کی توجہ اس طرف آ جائے گی۔ جتنا لمبا ہوتا جائے گا، حکومت کی ساکھ ویسی کمزور ہوتی ہے، عوامی احتجاج سے ناکامیاں نمایاں ہوتی ہیں، پھر معاشی، سیاسی، سماجی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں۔ عوام اگر جد و جہد منظم اور مستقل کرے تو حکومتیں گر جاتی ہیں۔ امریکہ کی سول رائٹس کی آپ کو موومنٹ کی بتاؤں، وہ 10 سال چلی، 1950 سے 1960 تک۔ پھر سوڈان میں عمر بشیر کی حکومت چلانے کے 1.5 سال تک مسلسل مظاہرے ہوتے رہے۔ وہ تیونس میں عرب اسپرنگ آپ نے سنا ہوگا، مصر میں، لیبیا میں، تیونس میں حکومتیں گریں، وہ 2 سال تک مسلسل مظاہرے ہوتے رہے، دھرنے ہوتے رہے، عوامی بغاوت ہوتی رہی۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی جو برطانوی راج کے خلاف آزادی کی تحریک تھی، وہ بھی 1940 سے شروع ہوئی اور 47 میں جا کے آزادی ملی۔ فرانس کے انقلاب کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہے، یہ بھی مظاہرے اور بغاوت 10 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد فرانس آپ کو ایک جدید ترین طاقتور ملک نظر آ رہا ہے۔ وزیر خزانہ پاکستانی کہہ رہا تھا ابھی وہ کہ 190 ارب کا نقصان ہو گیا۔ ابھی تحریک انصاف کا ایک بندہ میدان میں نہیں آیا، ابھی تو 24 نومبر شروع ہی نہیں ہوا۔ ان کی یہ حالت ہے، ذرا آپ اندازہ کریں کہ ان کی تیاریوں پر 190 ارب کا خرچہ ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی تو یہ کال اگر لمبی ہوتی گی اور تحریک انصاف کو لمبا کرنا ہوگا، یہ تو ان کو معاشی طور پہ تباہ برباد کر دیں، ان کی ویسی کمر ٹوٹ جائے گی، یہ تو ویسے دیوالیہ پن کے قریب ہے۔ اور یہ جو بار بار دعوے کرتے ہیں حفاظتی انتظامات مکمل ہو گئے، مری میں خندقیں کھود دیں تاکہ گاڑیاں نہ گزریں، گلیات کھود کے رکھ دیے، سارے کا بس چلے پورا پاکستان کھود کے رکھ دیں۔ کھودنے کے لیے اب ان کو صرف اپنی سیاسی قبریں چاہیے، ویسے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ عوامی سمندر آئے گا، اس میں سب خندقیں، کنٹینر، سب کچھ اس میں آپ کو پتہ ہے۔ ابھی یہ جو گرین رنگ کا، سبز رنگ کا کپڑا لگا رہے ہیں، ایک تو خان کے نعرے چھپانے کے لیے، دوسرا بیلاروس کا صدر آ رہا ہے جی، کہ بیلاروس کے صدر، اس نے بڑا کنٹینر کے کھڑے کو تصویر بنانی تھی۔ کنٹینروں کی تصویریں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں 2 ہی ممالک میں، ایک فلسطین میں، اسرائیل لگا رہا ہے کہ یہاں
یہاں گرین اسکرین لگا رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں نا، وی ایف ایکس آ گیا اب، بڑے بڑے پردے لگا کے وہ جو گرین ٹیکنالوجی پہ، اس پہ 9 مئی کے تشدد کی ویڈیوز بنانی پڑ جائیں عدالتوں میں. ثبوت تو ان کے پاس نہیں ہوتے، تو وہ ثبوت یہاں سے اکٹھے کریں. میرے خیال میں تو یہ معاملہ عدالتوں تک پہنچے گا ہی نہیں. پھر یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے، اتنے کنٹینر، پہلے تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کوئی بحری جہاز جا رہا ہے، کوئی بہت بڑا شپ جا رہا ہے، ایکسپورٹس کا سامان لے کے. پاکستان کی اتنی برآمدات بڑھ گئی ہیں کہ پوری دنیا میں بیچنے جا، ترقی. اور پھر غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو عوام کو دیواروں میں چننے کے لیے کنکریٹ کی دیواریں بنائی جا رہی. یہ پاکستان کی قوم تو اس وقت منگول بنی ہے، ٹف. وہ دیواروں، اور آپ کو پتہ ہے ان کو فتح کرنے میں بڑے مشہور تھے. چین نے دیواریں انہی کے لیے بنائی تھی، منگول حملہ آوروں سے بچنے کے لیے. اس کے باوجود منگول اس کے ارد گرد حکمت عملی سے اپنا کام کر جاتے تھے، بڑے کامیاب حملے ان کے ہو جاتے تھے. لیکن میں دیکھ رہا تھا دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں جہاں یہ دیواریں ہیں کنکریٹ کی یا کنٹینرز کی. ایک غزہ میں بنی ہوئی ہیں اور ایک پاکستان میں بنی ہے. گوگل میپ پہ جائیں آپ ذرا، مارے لاہور، مارے راولپنڈی اور اسلام آباد، پورا شہر مکمل طور پر بند. مطلب اسرائیل کو جا کے دیکھیں، وہاں اس کے ساتھ کو بالکل وہی نظارے. اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں وہاں. حیفا نہیں کراس کرنے. یہاں 30,000 انہوں نے اسلام آباد میں لگا دیے. چونگی نمبر 26 پر جو ڈیالہ کی طرف جاتی ہے، ترنول کے مقام پر، کٹھی پہاڑی پر اور سنگجانی پر باقاعدہ رینجرز لگا دیے جی، کہ یہاں جو بند راستے ہیں وہ قافلوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی طرح نکل اوپر سے ماریں گے. مطلب وہاں وہ مشرف بھی کہا گیا تھا وہاں سے ماریں گے نظر نہیں آئے گا. پنجاب کے تھانوں میں باقاعدہ طور پر انہوں نے تالے مار کے نفری کو اسلام آباد پہنچنے کا حکم دیا ہے. مختلف شہروں میں سب پولیس موجود نہیں ہے. یہ آپ کو چند شہروں میں یہ جو بظاہر موٹر سائیکلوں پر گشت یا چند ڈالے نظر آتے ہیں، پولیس کی اگر فرض کریں 20-25 ہزار کی تعداد کسی شہر میں، تو وہاں ایک بڑی تعداد کے جو لوگ ہیں وہ لے گئے ہیں پنجاب. تو اب باقی جتنی مرضی لگائیں سیکورٹی، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جنج جتنی وڈی ہو جائے پنڈ نالوں بڑی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ بارات کو جتنا مرضی بڑا کر لیں، وہ گاؤں کے تمام لوگوں سے بڑی تو نہیں ہو سکتی. 24 کروڑ عوام ہے، کتنی سیکورٹی لگائیں گے. تو بارات سے ویسے مجھے وہ یاد ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو سائیوال میں، ابھی شادی ہوئی، وہ مریدکے سے وہ دلہن کی بیچاری، وہ باراتی وہ شدرے کے بیچ میں ہی پھنسے رہ گئے ابھی تک. نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. لاہور میں داخلہ بند، باہر کا راستہ بند، ہر طرف کے راستے سوائے ہندوستان کی طرف. مزے کی بات، مطلب ماضی میں کہتے تھے ہندوستان سے انہیں بڑا خطرہ ہے، انہوں نے ہندوستان کی طرف سارے راستے کھولے ہوئے ہیں. پہلے ہندوستان کے نام پہ ساری واردات ہوتی تھی نا. یہ عوام کو نظر آ رہا ہے سارا کہ جس طرح عوام کے لیے نکال لیے تھے انہوں نے فوراً. آپ کو پتا ہے ٹینک بھی باہر میدان میں. یہاں دہشت گردی کی کمر توڑنے والے جھوٹ نکلے، یہاں ہندوستان والے. ابھی ایک سرکولر نے جاری کیا 19-20 کو کہ یہ احتجاج چونکہ شروع ہونے والا ہے کہ دہشت گرد سرحدوں سے نکل کر اندر آ گئے پاکستان کے اندر. اور دعویٰ ان کا ہمیشہ یہ سرحدیں ہماری محفوظ ہیں، ہماری اجازت کے بغیر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. ارشد شریف کے معاملے میں پریس کانفرنس میں کہا تھا انہوں نے. تو پھر ان کی وہ مرضی سے آتے ہیں دہشت گرد، یا پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، خود واردات کرتے ہیں. اب ان حرکتوں سے نقصان کیا ہے؟ ایک تو معیشت کی تباہی بربادی ہوگی، کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی. یہاں محفوظ ہی نہیں ہیں یہ لوگ. سفارت خانے کتنے ہیں پاکستان میں سارے ریڈ زون والے، وہ سارے کے سارے اپنی کیبلز بھیج رہے ہیں ملکوں میں کہ یار ادھر تو دہشت گرد آ گئے بھائی، بس سرحدیں کراس کر کے جس کا دل چاہے جب چاہے آ جائے. دوسری طرف یہ وہاں آئی سی سی میں جا کے پیش کر رہے تھے جی ہمارا ملک بڑا محفوظ ہے، دیکھ لیں ہندوستان چیمپئن ٹرافی کے لیے آئے. خود کہہ رہے ہیں یہاں تو جس کا دل چاہے جب آ جائے. چین اپنی انویسٹمنٹ کھینچ رہا ہے اسی چکر میں. چین اپنی فوج کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ یہ چیمپئن ٹرافی نہیں ہو سکتی. آئی سی سی کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ملک کی سرحدیں محفوظ نہیں، سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف تحریک انصاف کو روکنے کے لیے. دیکھیں کیا تباہی بربادی کر رہے ہیں ملک کی، کتنا بڑا نقصان یہ خود دے رہے ہیں. ان تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ساتھ بالکل معاملہ ختم. اب تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے انہیں بھگا دیا. کوئی شہباز شریف کا استعفیٰ تیار ہے، یہ انہوں نے لے لیے اسے، تو جائیں گے کدھر؟ وہ باجوہ صاحب تو کہتے تھے نا چین جا نہیں سکتے، ان کی ہماری شکلیں نہیں ملتی، ہمارا کلچر نہیں ملتا، لباس نہیں ملتا، وہاں جانے کا سوچتے ہی نہیں. امریکہ تو بھول ہی جائیں. برطانیہ نے گھسنے نہیں دینا، وہ نواز شریف کے بچوں کو دیوالیہ کر رہے ہیں وہاں سے. باقی یورپ میں پاکستانی ان کو اڈیک رہے ہیں آ جاؤ. سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ عوامی پلس کو دیکھتے ہیں. پیچھے رہ گیا ہندوستان، اسی لیے مریم نواز نے ہندوستان کا راستہ کھولا ہے کہ مودی چچا کے پاس فوراً جا سکتے ہیں. انہوں نے بھی شیخ حسینہ کو بھی بنا دی تھی. تو ماضی میں جس طرح دیکھیں یہ کہتے رہے کہ کالعدم تنظیموں کو خیبر پختون میں جو کرنا ہے کرو، پنجاب بنانا، یہاں ہندوستان سے کہنے ہم نے راستہ آپ کا کھول دیا. ہمیں پاکستانیوں سے خطرہ ہے اندر. سوچیں ذرا کیا بات میں کر رہا ہوں. اب تحریک انصاف کی حکمت عملی کی بھی بات کروں کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے. حکمت عملی آپ کے سامنے آ ہی جائے گی، آپ کو پتہ ہے کتنی کامیاب ہوتی ہے. یہ تو عوام پہ منحصر کر رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں تحریک انصاف نے تیاریاں کی ہیں، ٹھیک کی ہیں یا نہیں کی ہیں. دیکھیں اس طرح کی جو کالز ہوتی ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ان کی حقیقت میں کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی. حکمت عملی ضرور ہے، وہ انہوں نے بنائی ہوئی، میں آپ کو بتاتا بھی ہوں، لیکن یہ عوام پر انحصار کرتا ہے. 4 اکتوبر آپ کو یاد ہوگا بڑا دن تھا. اسی طرح کی پابندیاں، کنٹینر، یہ تو لوگ عادی ہو چکے ہیں. اب ڈی چوک میں پہنچ کے سارے
اب وہ سارے گلے شکوے وہ شکایات کو سائڈ پہ رکھے تو تحریک انصاف بازی لے گئی تھی اس دن. اب تحریک انصاف کی کال ہے, کمپین ہے, ایسے ہی تیار ہے. ماضی میں جو کبھی نہیں ہو سکا اب تمام کے تمام ممبران بھی تیار ہیں. تحریک انصاف کا ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے پہ نظر بھی ہے, ان کی ایکٹیویٹی کی کوریج کے لیے باقاعدہ نمبر دیے گئے ہیں کہ مانیٹر کریں ان کو کہ کون کون کیا کیا حصہ ڈال. تو فائنل کال کا جو مطالبہ عوام کرتی رہی وہ بھی پورا ہو گیا. اب سوال یہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. میں اسپیس میں تھا, اس میں بھی بار بار یہی پوچھ رہے تھے. تو دیکھیں, اور پھر یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ خان کی کیا رہائی اس سے ہو جائے گی, یہ سارا معاملہ کامیاب ہوگا, کیا معاملہ ہوگا اس کی جو مزاحمت کا. یہ دیکھیں, احتجاج جو ہے بیسیکلی جو اسٹرگل ہے یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے. تحریک انصاف کو ہار سکتی ہی نہیں. احتجاج کیونکہ ہارا نہیں کرتے, احتجاج ملتوی ہوتے ہیں, منسوخ ہوتے ہیں, پوسٹ پون ہوتے ہیں پیچھے, لیکن ہارتے نہیں, کیونکہ عوام کا ذہن وہی جب تک مطالبات پورے نہ ہوں. اب یہ گھٹنوں پر آ چکے ہیں. خان کی رہائی بالکل ممکن ہے, عدالتوں نے چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی. اسٹیبلشمنٹ بے چین ہے بالکل, ان کے اپنے گھر کے لوگ, اپنے خاندان کے لوگ, ان کے دوست احباب انہیں سمجھا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں, خدا کا خوف کریں, ملک ایسے نہیں چل سکتے, آپ کس طرح چلائیں گے. اپنی نجی محفلوں میں تسلیم کر رہے ہیں. پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جتنا احتجاج لمبا ہوگا ہمارا نقصان ہے, تحریک انصاف کو فائدہ ہے. یہ 2020 میچ ہے, ٹیسٹ میچ, اور ٹیسٹ میچ کو بھی ڈرا کرنا ہے, یعنی اتنا سلو کھیلنا ہے, آہستہ. اس میں کوئی جلدی نہ کریے گا آپ. تحریک انصاف کا جو ترب کا پتہ سب سے بڑا, وہ فائنل کال, اس احتجاج کو ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, صرف عمران خان کے پاس. یعنی یہ معاملہ 24 نومبر سے شروع ہوگا, 24 سے آغاز ہے, اختتام کا بھائی اللہ جانتا ہے. اب تحریک انصاف کی ایک اور بڑی زبردست حکمت عملی انہوں نے جو کی, اور وہ ویسے میں ان کی مانتا ہوں کہ اس دفعہ کسی رہنما نے منہ نہیں کھولا کہ پنڈی اسلام آباد میں ان کے رہنماؤں کی ڈیوٹیاں لگی تھی کہ آپ لوگ یہاں رہیں گے, اپنے اپنے حلقوں میں نہیں جائیں گے. کچھ لوگوں کی اس میں ایک تگڑا سپاہی ہے ان کا, شیر افضل مروت, اسے لکی مروت میں نہیں اسلام آباد میں رکھا ہے, اور بہت سارے نام ہیں, میں نام نہیں بتاتا ابھی کیونکہ بہت سارے ان کے پلان ہے, وہ خود یہ جانے. میں صرف آپ کو تاریخی واقعہ بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹروجن ہارس ایک یونان اور ٹروجنس کے درمیان ایک لڑائی کا واقعہ ہے. ٹرائے شہر, آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی. یونانی فوج فتح کرنے میں ناکام ہوئی تھی کیونکہ بڑی بڑی مضبوط فصیل تھی. یونانیوں نے ایک لکڑی کا پھر گھوڑا تیار کیا, اسے ٹروجن ہارس کہتے تھے. اس کے اندر فوج کے کچھ منتخب سپاہی انہوں نے چھپائے تگڑے. جب یونانی فوج جنگ ہوئی تو بظاہر وہ پسپا ہو کے پیچھے چلے گئے. گھوڑے کو تحفے کے طور پر شہر کے دروازے پہ انہوں نے رکھ دیا, چھوڑ دیا, یہ سوچ کے کہ یونانی فوج چلی گئی. ٹروجنس باہر آئے, گھوڑے کو اندر لے گئے, فتح کی جیت کی نشانی. رات کے جب وہ وقت سو رہے تھے تو یونانی سپاہی گھوڑے سے نکلے, شہر کے دروازے کھولے, اور وہ چھپی ہوئی یونانی فوج نے حملہ کیا, شہر کو فتح کر لیا. یہ صرف انہوں نے نہیں کیا, یہ صلاح الدین ایوبی نے بھی اس طرح بہت ساری فتوحات حاصل کی تھیں. بلکہ سندھ میں محمد بن قاسم جب دیبل آیا تھا تو وہاں بھی فوجی اسی طرح کمزور دیواروں کے قریب پہنچ کے دشمن کو پریشان کرتے. کیا ہے, کیونکہ مضبوط قلعہ تھا راجہ دائر کا بھی اس وقت. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں. انہوں نے ہمیں لاہور کو اور اسلام آباد کو مکمل ایک قلعے میں تبدیل کیا ہے. لیکن ٹروجن ہارس جو ہیں گھوڑے, وہ اندر پہنچے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ 200 لوگ پنڈی سے گرفتار کیے دہشت گرد تھے, چنگی نمبر 26 سے 300 گرفتار کیے وہ افغانی تھے. تو یہ 500-700 لوگ نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد. یہ افغانی نہیں ہے, یہ تو جن کو پکڑنے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے بیچ میں ہوں گے, کوئی سچ کوئی جھوٹ. لیکن اصل تحریک انصاف کے لوگ جو اندر سے نکلیں گے پھر انہیں سمجھ آئے گی. یہ تو اگر فارغ ہو کے بیٹھ کے جمع تفریق کریں نا کبھی اسٹیبلشمنٹ سب لوگ کہ 2 سال 6 مہینے آپ نے کیا کھویا کیا پایا, خان نے, تحریک انصاف نے کیا کھویا کیا پایا. کیونکہ ہار جیت کا فیصلہ تو اسی پہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کیا ملا بھائی آخر میں, اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی. خان کی مقبولیت سے تکلیف تھی نا, کہتے تھے خان مقبول ضرور ہے قبول نہیں ہے. تو کیا ہوا, خان کی قبولیت میں کمی ہوئی, خان تو اور زیادہ مقبول ہو گیا. سوشل میڈیا پہ جیسا چھایا ہے عوام کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے. اس کے تو 21 ملین ٹویٹر پہ فالورز ہو گئے ہیں. ایک جملے پر 20 ممالک میں 50 شہروں میں عوام نکل آئی ہے. ان کو ذرا کہیں کسی کو باہر نکال کے دکھائیں. فارن ریزرو میں خان کے کہنے پر IMF جتنا پیسہ کل اکٹھا ہو سکتا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں. خان کیا ہے اوورسیز پاکستان خزانہ بھر دو, یقین کریں وہ بھر دیں گے. IMF سے دگنی رقم دیں گے. میں آپ کو اس سے چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ, کل آپ کو اس کا ثبوت بھی دوں گا. خان کے فالوور صرف 21 ملین ٹویٹر پہ, پورا پاکستان آج اس کا فالوور. 2/3 الیکشن تو تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی موجود ہے, پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, صوبائی اسمبلی بھی ہیں, سب کچھ ہے. جتنی مرضی طاقت لڑائی رہی وہ تو موجود ہے. لوگ خان پر جان آج بھی نچھاور اسی طرح کر رہے ہیں, اور ان کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا مشکل ہو گیا. تو ذرا بیٹھ کے سوچے تو صحیح, آپ نے کیا کمایا. SIFC میں آپ نے تباہی پھیر دی, معیشت آپ نے تباہ کر دی, سیاسی استحکام آپ نے تباہ و برباد کر دیا. ملک کی امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پارا چنار میں حکومتی وزراء گئے, ابھی جو وفد ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہیلی کاپٹر پر, وہ بچ کے محفوظ رہے. پھر علی امین نے وہ معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہے, وہ لگا ہوا ہے اپنی, لیکن جو حالات اس کے لیے بنا دیے ہیں اس میں صوبے کی وہاں پہ حکومت کی چلتی نہیں. خیبر پختون میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے 2 پیرالل حکومتیں چلتی, ایک ان کی اور ایک سیکورٹی کے حساب سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی. تو اس لیے وہاں پہ تو معاملات مختلف ہیں. لیکن انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا, اس پہ بیٹھ کے کبھی حساب کریں آپ. 2 سال 6 مہینے, اس میں میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کس دن کہ کتنے اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا, کتنی پاکستان کی عوام بدامنی میں. ہم 140 میں 3
پہلے 3 جو ممالک ان میں تیسرے نمبر پہ ہم آ گئے بدامنی میں. فارن ریزرو، دیوالیہ پن، ملک کی جو بدنامی ہے، پاسپورٹ کے جو حالات ہیں، ملک چھوڑ کے جو لوگ جا رہے ہیں، جس طرح پوری دنیا میں کنٹینروں کی وجہ سے ایک پاکستان کے جو حالات ہیں، حبس زدہ نحوست جو چھائی ہوئی ہے، کھیلوں سے لے کر ہر شعبے تک تباہ و برباد. تو وجہ کیا ہے؟ کیا پایا آپ نے؟ کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ دنیا کا کوئی ایک ملک دیکھ لیں اس طرح چل رہا ہو، سوائے افریقہ کے چند ممالک ہیں، 2-3 ممالک ہیں، وہ بھی زیادہ نہیں ہیں. ان کے علاوہ کہیں بھی ایسا نہیں مارا ماری ہو رہی. سب اپنے اپنے کام. شمالی کوریا میں چل رہا ہے. یا تو آپ باقاعدہ طور پہ ہٹا کے یہاں بادشاہت کام کر لیں، چپ کر کے لوگوں کو رعایا بنا لیں، لوگ چپ کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی ملک میں بادشاہت ہے. لیکن آپ کو اس طرح ہائیبرڈ نظام چلا کے ڈیموکریسی کے نام پہ یہ نہیں لوگ انہیں دیں گے، کیونکہ ملک بہت بڑا ہے. یہ چھوٹا سا کوئی ہوتا صوبہ، آپ ایک گھر ہوتا وہاں پہ کر لیتے. یہ 24 کروڑ کا ملک ہے. کیسے مانیں گے؟ لوگ پڑھے لکھے ہیں، 64% نوجوان ہیں، وہ کہاں مانتے ہیں باتیں؟ تو اس لیے اللہ ان کو عقل دے، ان کو سمجھ آئے کہ یہ معاملات حل کریں طاقت سے نہیں، مذاکرات سے، معاملات کو جمہوریت سے، عوام کی مرضی سے، اسلامی تعلیمات پہ. انشاءاللہ اللہ اس پہ بہتر. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تو سارے اسلامی، سارے ماشاءاللہ سادات بنے ہوئے. اب کسی نے بال شجرے نکالے ہیں ان کے کافی سارے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ذاتیات کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ اپنی جان، اپنے مال، اسی طرح عوام کے مال اور جان کی بھی اسی طرح ہی حفاظت کریں. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.